السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ رکو نمبر 5 اور آیت نمبر 41۔ تلاوت، ترجمہ اور تفسیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما اور ہمیں علم بانٹنے والوں میں سے بنا دے، آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون۔ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا میں نے، تصدیق کرنے والا اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے، اور نہ تم ہو جاؤ سب سے پہلا گروہ انکار کرنے والا اس کا، اور نہ تم لو میری آیات کے بدلے قیمت تھوڑی اور صرف مجھ ہی سے پس ڈرو۔ سلسلہ کلام بنی اسرائیل سے ہی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کلام میں نے نازل کیا ہے یعنی قرآن پاک، اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ یعنی کہ جو تورات کی تصدیق بھی قرآن پاک کر رہا ہے، اور تورات اور انجیل میں بھی قرآن پاک کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ اچھا، یہاں پہ آپ یہ دیکھیے، اس میں ہے کہ تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ اہل کتاب تھے، ٹھیک ہے، حالانکہ قریش پہلے انکار کر چکے تھے رسالت کا، لیکن کیونکہ بنی اسرائیل اہل کتاب تھے، اس لیے اس نسبت سے انہیں کہا جا رہا ہے کہ کہیں تم پہلے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی قیمت لے کر نہ بیچو، اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو۔ یعنی صرف اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل کو اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قرآن پاک وہ دعوت حق لے کر آیا ہے جو تورات اور انجیل کی دعوت تھی۔ یعنی بنی اسرائیل میں اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر مبعوث کیے گئے، ان کی تعلیم کیا تھی؟ ان کی تعلیم بھی تعلیم حق تھی، دعوت حق تھی، اور اللہ کے احکامات ہی پہنچانا تھا ان کا کام بھی۔ اور جن آسمانی کتابوں پر بھی وہ ایمان رکھتے تھے، قرآن پاک ان کتب کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا دین کا لازمی جز ہے۔ جتنی بھی کتابیں آسمانی نازل ہوئی ہیں، ہم پر ایک لازمی عقیدہ ہمارا ان پہ مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ قرآن کریم دو طرح ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، مگر ان کتابوں میں زمانوں کے حساب سے رد و بدل کر دیا گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو ان کتابوں میں لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے تبدیلیاں لاتے گئے اس میں، اور یہ حقیقت قرآن پاک نے واضح کی ہے کہ قرآن پاک میں اور دوسری کتابوں میں کیا فرق ہے، کہ دوسری کتابیں جو ہیں ان میں تبدیلی آتی گئی وقت اور زمانے کے لحاظ سے، لیکن قرآن پاک جو ہے وہ جیسا نازل ہوا آج تک الحمدللہ اس کی ایک زیر زبر پیش میں بھی تبدیلی نہیں آئی ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے۔ اچھا، دوسری قرآن نے اس حیثیت سے ان کتابوں کی تصدیق کی کہ یوں ہے کہ ان کتابوں میں آخری نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی جو پیشن گوئیاں تھی وہ قرآن کریم میں بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور قرآن کریم نے کیا کیا؟ انہیں ان پیشن گوئیوں کو سچا کر دکھایا۔ ان سب کا تقاضا تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل عرب کے بت پرستوں سے پہلے ایمان لائے، مگر ہوا کچھ یوں کہ جس تیز رفتاری سے بت پرست اسلام لا رہے تھے، اس طرح یہود اور نصارہ ایمان نہیں لا رہے تھے، بنی اسرائیل ایمان نہیں لا رہے تھے۔
جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کیا کرتے تھے، کس بنیاد پر؟ کہ ان کو یہ تو پتا تھا کہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ آخری نبی آئیں گے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کی قوم میں سے آئیں گے، لیکن حضور پاک ان کی قوم میں سے نہیں تھے، تو اس چیز کا ان کو بہت حسد تھا۔ اچھا، چنانچہ ہوا کیا کہ بنی اسرائیل قرآن کی تکذیب کے مرتکب ہو رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ بعض یہودیوں کا طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ لوگوں کے کہے میں آ کے، اور جو ان کے بڑے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی کر دیا کرتے تھے، حق کو حق نہیں رہنے دیا کرتے تھے، بلکہ وہ اپنے حساب سے اس میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے، کبھی کچھ پیسوں کے عوض، اور باقی ان کا یہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس کلام میں تبدیلی کرتے تھے، یا اللہ کے احکامات کو چھپا لیا کرتے تھے۔ وہ احکامات جو ان کو ایسا لگتا تھا یہ غیر ضروری ہے، یا ان کو اس پر عمل نہیں کرنا ہوتا تھا، تو ان احکامات کو چھپا بھی لیا کرتے۔ تو ان کے اس طرز عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا میری آیتوں کو معمولی قیمت لے کر نہ بیچو، اور حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو، اور حق بات کو نہ چھپاؤ۔ یعنی کہ مقصد کیا ہوا کہ جو سچ ہے اس کو مت چھپاؤ، اور حق اور باطل کو اکٹھا مت کرو، کیونکہ دیکھو حق الگ چیز ہے اور باطل الگ چیز ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے نا کہ ہم اپنے طریقوں پہ چلیں اور آپ اپنے طریقوں پہ چلیں، ہمیں روکے نہیں کسی چیز سے، مگر وہ یہ کہتے تھے ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن نبی کو نہیں مان رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح وہ حق کو چھپایا کرتے تھے۔ قرآن پاک جو ہے وہ اصل میں حضور کی رسالت کی گواہی، کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ آخری کتاب ہے، اور یہ ہمارے نبی جو ہیں وہ آخری نبی ہیں۔ تو جب قرآن کو مانیں گے، جب رسالت کو تسلیم کریں گے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ قرآن کو ماننے کے بعد جس پر نازل ہوا اس کو تسلیم کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے۔ تو پہلے کیا تھا؟ قرآن کو تو سمجھیں، قرآن کو دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا۔ اچھا، تو اب یہاں پہ ہم نے آیت نمبر 41 مکمل کی ہے۔ اب انشاءاللہ پیر کو میں 42 آیت کا ترجمہ تفسیر کروں گی انشاءاللہ العزیز، اور اس آیت میں ہمیں جو سبق ملتے ہیں ذرا آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ کچھ اس میں سے آپ نے نکالا اپنے لیے۔ کل چھٹی کا دن ہے، تو اگر جس کو بھی ٹائم ملے تو وہ دیکھے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو اس میں سے ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، یا ہمارے لیے ان میں کہاں کوئی پیغام ہے۔ تو ایسا اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے، تھوڑا سا غور کرنے کا موقع مل جائے گا سب کو۔ تو بس یہ کہ اللہ کے آیتوں کے اور اللہ کے کلام کے منکر کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ نے کہہ دیا بس وہ کہہ دیا، اور یہ کہ اس بات کو ماننا اور اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ قرآن کس مقصد کے لیے نازل کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ حضور آخری پیغمبر اور قرآن آخری کتاب، تو سب کچھ اس کتاب میں موجود ہے، اس سے آگاہی حاصل ہونا بہت ضروری ہے، اور اس میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو دیے ہیں اس میں ہم بھی شامل۔ تو دیکھتے رہیے کہ غور کیجیے قرآن شریف پہ کہ کہاں ہمارے لیے ان کو پیغام چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی پابندی عطا فرمائے، ہمارے تمام مشکلوں کو، پریشانیوں کو اللہ رب العزت دور کرے، اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، مغفرت فرمائے ہماری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔